اور سیف الاسلام بھائی کی یہی کام کرتے ہیں. سیف الاسلام بھائی آپ کے بھی والد صاحب ہیں, کچھ بالکل. جو آپ نے 12 دن میں دیکھا اور سنا جو ہوا, کچھ کمنٹس کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ڈاکٹر صاحب ابھی ہم گئے تھے ڈاکٹر کے پاس لے کے ابو کو, صحیح ہے, انہوں نے بھی بولا بھائی جو دوائیاں چل رہی ہیں ان کی وہی چلائیں آپ. جب ایلوپیتھک ڈاکٹر تو حکیم کو دیکھتے ہی بول دیتا ہے کہ زہر کھا رہے ہو, بالکل 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 بالکل, مگر انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ یہ ایک میریکل ہوا ہے, یہ ایک معجزہ ہوا ہے. تو آپ خود ماشاءاللہ کچھ سمجھدار, مجھے بھائی سے زیادہ لگ رہے ہیں, بھائی ناراض نہ ہو جائے. تو آپ کا کیا کام ہے؟ یہی کام ہے بھائی کے ساتھ؟ جی ہاں بالکل یہی کام ہے. مگر آپ تھوڑے سے مجھے کچھ چلتا پرزا لگ رہے ہیں, اس کو کہتے ہیں سمجھدار, دنیا کو زیادہ بڑھتے ہوئے یا دنیا کو زیادہ فیس کرنے کی, زیادہ بہتر بات کرنے کی جس میں ایک ترتیب ہوتی ہے. تو آپ اب تک جس 12 دن کے ٹریٹمنٹ کو کیا کہیں گے؟ جو اتنے عرصے سے وہ بیمار ہیں, وہ جس اذیت سے گزرے اس بارے میں کیا کہیں گے؟ انگریزی طریقہ علاج کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو یہی کہوں گا آپ کو کہ شوگر میں بہت کنٹرول آیا الحمدللہ, صحیح ہے نا, اور بہتر رسپانس دیا شوگر نے کہ 39 ہو گئی تھی شوگر ان کی 40 سے ڈائریکٹ 400 سے سوری. تو دیکھا جائے تو شوگر کے اوپر آپ نے بہت اچھا کنٹرول کرا, اللہ تعالیٰ نے بہت رحم کرا ہمارے پہ. لیکن ابھی جو سچویشن ہے نا, ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب ہے, جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس دوبارہ آئے. نہیں, وہ تو ابھی کب کی شکایت لے کر آئے ہیں آپ؟ مطلب خراب ہے جس وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. کتنے عرصے سے بیمار ہیں؟ یہ 1.5 مہینہ ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, مجھے یہ پتا چلا تھا کہ 20 سال سے شوگر تھی انہیں. شوگر 20 سال سے تھی ان کو, اور اس شوگر کی وجہ سے یہ گردے خراب ہوئے. پتہ آپ کو, ہم یہی رونا روتے ہیں کہ جب آپ شوگر کی دوا لیتے ہیں, جی نئی کسی مریض کو شوگر ہوتی ہے, ڈاکٹر کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, فلاں دوا لے لو 250 mg کی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. شوگر بڑھتے بڑھتے ڈوزیج بڑھتی جاتی ہے, 500 750 650 1000 mg, 4 ملی گرام, پھر 4 گرام کی دوائیں, پھر بڑی ہارڈ دوائیں, پھر اینڈ میں انسولین. مگر وہ دوائیں کیا کرتی ہیں کہ دوسرے امراض پیدا کرتی ہیں. اینڈ میں یہ ہوتا ہے جو آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہوا. جی اچھا. تو وہ 20 سال سے بیمار تھے, اور اللہ تعالیٰ نے وہ 20 سال کی بیماری 2 دن میں ختم کر دی. دیگر مسائل بھی جو بہت زیادہ خطرناک تھے, کیونکہ وہ ان دواؤں کی وجہ سے اور شوگر کی وجہ سے ہوئے. آپ کو میں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے, اس کے مطابق بتائیے کہ یہ 10-12 دن جو دوا کھائی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, اور 20 سال سے کہیں نہ کہیں آپ کسی نہ کسی بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں, علاج کراتے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, ہم نے نا الحمدللہ ہمارے والد صاحب کو کوئی بیماری نہیں ہوئی سوائے اس شوگر کے, صحیح ہے نا. اور یہ شوگر کی ٹیبلیٹ لیتے تھے ڈیمیگران MR 30 mg کی, اس کے علاوہ انہوں نے شوگر کی کوئی ٹیبلیٹ استعمال نہیں کی. اور یہاں تک کہ یہ ایک ہفتے چھوڑ دیا کرتے تھے تو سیٹ رہتے تھے ماشاءاللہ سے. یہ تو اچانک ابھی ان کی جو طبیعت اتنی خراب ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس آئے. اس طبیعت خرابی کی وجہ کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں شوگر بھی افیکٹ کر رہی تھی, صحیح ہے نا, اور ابھی اس وقت ان کے گردے بھی بڑے ڈیمیج ہیں. جس کی گردے ڈیمیج کی وجہ کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ گردے ڈیمیج کس کو سمجھتے ہیں؟ گردے ڈیمیج کی وجہ کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ یا شوگر کو بولیں یا ایج کو بولیں. یعنی اس عمر کے اندر 70 سال میں لوگوں کے گردے خراب ہو جاتے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرا کہنے کا وہ یہی مقصد ہے کہ ایج کے حساب سے کمزور ہو جاتے ہیں. انگریزی ادویات اور شوگر یہ ان کی بیماری کا سبب ہے. انگریزی ادویات ہم نے 12 دن سے بند کر دی ہیں, الحمدللہ شوگر کا عارضہ ان کا ختم ہو گیا, اللہ تعالیٰ ایسی رحمت میں رکھے. آہستہ آہستہ گردے خرابی کو فوراً رزلٹ نہیں ملتا. اچھا. اور جو ان کا وزن ہے, وزن ان کا مشکل سے 30 سے 40 کلو ہوگا, اور 70, اور ان کی ہائٹ تقریباً 5 فٹ 4 انچ ہے. اس ہائٹ کے ساتھ یہ وزن بہت کم ہے, اندر سے ان کے معاملات بہت ختم ہو گئے. جب آپ پہلی دفعہ آئے تھے میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی, شاید آپ کو یاد نہیں, کہ میں 50% کے رسک پہ علاج کروں گا. ایسا میں ہر مریض کو نہیں کہتا, کوئی 1000 میں کسی ایک مریض کو کہتا ہوں, مگر اللہ تعالیٰ نے بہت رحمت کا معاملہ کر دیا ان کے اوپر. تو جب اللہ تعالیٰ رحمت کرے تو ڈاکٹر فہیم کون ہوتا ہے؟ میں کہیں یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر فہیم یا ڈاکٹر فہیم کی دوا نے اس مریض کی شوگر جڑ سے ختم کر دی, میرا کوئی کمال نہیں ہے. یہ شفا بھی اللہ نے دی, یہ مرض بھی اللہ کی طرف سے ہے. بس کچھ وسیلہ بنتے ہیں, وجہ بنتے ہیں. بیماری کی وجہ بن گئی شوگر یا ادویات, شفا کی وجہ بن گئی ڈاکٹر فہیم کی ادویات, مگر ہو اللہ کی مرضی سے رہا. امید ہے آگے بھی اللہ شفا دیں گے انشاءاللہ. نہ گارنٹی میں نے 12 دن پہلے دی تھی, مگر کوئی مجھ سے مریض بھی کہتا ہے نا, مجھ سے 1 کروڑ لے لو گارنٹی دے دو,
یہ اللہ نے 2 دن میں شوگر ختم کر دی, میں کیوں کسی سے کروڑ لے لوں یا اربوں خربوں لے لوں؟ اللہ کی مرضی, اللہ نے ختم کر دی الحمدللہ. ڈیلی آپ شوگر چیک کر رہے ہیں, ایک چارٹ بنانے کا آپ کو کہا ہوا ہے, وہ پرچہ لے کر آئے آپ ساتھ, وہ پرچہ ساتھ لے کر آیا کریں اور اس پہ روزانہ لکھا کریں. کوئی اور بات سیف الاسلام بھائی کہنا چاہتے ہو؟ جزاک اللہ. دیکھنے والوں کو کوئی میسیج دینا چاہتے ہو؟ بس یہی میسیج کریں گے انشاءاللہ کہ آپ کی دوائی سے اتنے بہتر ہوئے ہیں, آگے بھی اور بہتر ہو جائیں گے, انشاءاللہ. اور لوگوں کو بھی یہی بولیں گے کہ آپ بھی زیادہ سے زیادہ یہاں پر آئیں. اچھا, ہم یہ اس لیے ویڈیو نہیں بنواتے کہ مریض یہاں پر آئے, ہمارا مقصد صرف بات یہ ہے کہ اس اگر آپ موذی- سے فائدہ ہوگا تو بالکل آئیں گے. بالکل ایسے ہی کہ موذی امراض کے خلاف ایک جہاد ہے, اس میں ہمارا ساتھ دیں. بالکل. کم سے کم انگریزی دوائیں چھوڑیں, ہربل علاج پہ آ جائیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے, یہ غلط ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ ہر مرض کا علاج ممکن ہے. اصل میں بس بات یہی ہے مختصر سی کہ ہر مرض کا علاج ممکن ہے, اور اس مرض کے لیے ہم جو ایک تک و دو کر رہے ہیں, خاص طور پہ شوگر, گردے کے معاملات, آپ لوگوں نے ساتھ دینا ہے. ان مریضوں کے لیے بھی دعا کرنی ہے, آنے والے مریضوں کے لیے. ساتھ آپ ایک بٹن کلک کر کے بھی دے سکتے ہیں, لائک شیئر سبسکرائب کر کے, کہ خدارا اس علاج کی طرف آئیں جو حدیث شریف ہے کہ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, جو 24 سے 40 ہزار پیغمبران اسلام کی سنت ہے, جو تقریباً 1,24,000 سے 40,000 پیغمبران اسلام کی سنت ہے, اور 25,000 سال سے دنیا رائج ہے. تو اس طریقے پہ کام ہو رہا ہے, اس کے اوپر آئے. یہ ہم ایک چیلنجز قبول کرتے ہیں خدا نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر رکھتے ہوئے. تو اس میں دعا کریں کہ آنے والے مریضوں کو شفا ہو اور اللہ تعالیٰ رحمت کا معاملہ کریں. اس اپنے پن کے ساتھ دعاؤں میں یاد رکھیے گا تمام مریضوں کو, ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کو, ان کی ٹیم کو, ان کے اسٹاف کو, ان کی فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.